بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، حضرت یونس علیہ السلام کے یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کلام کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیوں کہا جاتا ہے؟ جبکہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ تو ان 40 دنوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ آیت مبارک پڑھ کر دعا کی۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ طاقتور وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ آزمائیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے سب کام ہو جائیں گے۔ میرے معزز سامعین اکرام، بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ کچھ ہی دن پہلے ایک شخص نے ہمیں رابطہ کیا اور ہم سے درخواست کی کہ بھائی ایسا وظیفہ آپ مجھے بتائیں کہ جس سے میری ہر جائز حاجت، ہر دعا پوری ہو جائے۔ میں بڑا مجبور ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے بہت سے مسائل ہیں، میرے ایک خاص حاجت ہے، اب وہ حاجت اس کی کیا تھی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی حاجت تو ہوگی، اور شرط یہ ہے کہ اس کی حاجت جائز ہونی چاہیے۔ تو بے شک بہت سے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ بخوبی علم ہے کہ یہ وظائف تو صرف جائز حاجت کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اس شخص کی کیا حاجت ہوگی، لیکن اس شخص نے ہم سے جو رابطہ کیا، مجھ سے ایسا وظیفہ بتا دو جس سے میری جائز حاجت پوری ہو جائے۔ محترم معزز بھائیوں اور بہنوں، آپ کی جو بھی مقاصد ہوں اسے سنا جاتا ہے۔ آپ کی پریشانی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے، تو لہذا ان پریشانیوں اور مشکلاتوں کا حل صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، یقین کرے وہ اپنی زندگی میں خوشیاں پا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ لیکن اللہ کو پانے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ بے شک آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، مدد کا تو کوئی بھی ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کسی شخص سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن اصل مدد اللہ رب العزت سے ہے، ہی مانگنی ہے۔ بے شک ہر مشکل حال میں وہی مدد کر سکتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، کسی انسان کو بنایا ہے۔ ذریعہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر پھر بھی ان سے مدد نہیں مل رہی ہے 3 بار کہنے کے باوجود، تو پھر اللہ رب العزت کے آگے رجوع کریں اور اللہ رب العزت سے رو رو کر، گڑ گڑا کر مدد مانگیں۔ آج ایسا ہی ایک منفرد وظیفہ بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ سچے اور پکے ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی ہر مدد ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسا کلام ہے جسے نبیوں نے مانگا ہے، جسے نبیوں نے پڑھا ہے، اور ان کو مدد ہوئی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے بتائے گئے وظیفے پر اگر عمل کرتے ہیں تو فائدہ آپ کو یقینی ہے۔ وہ کلام کیا ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کلام کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیوں کہا جاتا ہے؟ جبکہ حضرت یونس علیہ السلام
مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تھے، وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان 40 دنوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دعا مانگی، اور یہ آیت مبارک حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی اسی لیے کہی جاتی ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے۔ لہٰذا ایسے کلمات جنہیں نبیوں نے مشکلات میں پڑھا ہو تو آپ کے لیے یہ فائدہ مند کیوں نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ہم چیزوں پر عمل نہیں کرتے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اللہ کے مانگنے سے کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، وہ تو خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو اگر تیری کوئی رضا ہے، کوئی حاجت ہے، مجھ سے مانگ۔ اب یہ وظیفہ آپ کیسے کریں گے اگر آپ کی بڑی سی بڑی کوئی حاجت ہے؟ تہجد کا ٹائم بہت بہترین وقت ہے، اگر آپ اٹھ سکیں تو آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ تہجد کے ٹائم آپ نے اٹھنا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العزت خود اپنے بندے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تیری کوئی حاجت ہے، تیری کوئی مراد ہے، تیرا کوئی مقصد ہے تو مجھے بتا دے، تیرے اس مقصد کو پورا کر دوں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وقت کتنا اہم ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو جب اس وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اور وہ بھی ایسے کلمات پڑھ کر جسے نبیوں نے پڑھا ہے، تو آپ اندازہ لگا لو یہ کتنے بڑے کلمات ہوں گے، کتنا بڑا فائدہ مند ہوگا۔ آپ نے تہجد میں اٹھ جانا ہے، اور چاہے تو آپ تہجد کی نماز بھی ادا کریں، کم از کم 4 یا 2 رکعت تہجد کی ادا کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرض نماز کے بعد سب سے محبوب ترین نماز تہجد کی نماز تھی۔ نماز کا تو اندازہ آپ لگا لو کہ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اگر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہو، تہجد کی نماز پڑھیں، اور پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی یہ آیت کریمہ اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ 10 بار آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ وہ سجدے میں جا کر پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے دہراتا چلوں، 3 بار تو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، اور 10 بار آیت کریمہ پڑھیں گے، وہ سجدے میں جا کر پڑھیں گے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے، اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں گے، اپنی بڑی سی بڑی حاجت کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ فائدہ یقینی ہے۔ معزز سامعین اکرام، میرے بھائیوں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ یہ حدیث بیان فرماتے تھے، آپ نے فرمایا اور ان حلال حرام کے درمیان کچھ شعبے والی چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنی عزت اور اپنی دین کو محفوظ کر لیا۔ جو شبہ والی چیزوں میں جا پڑا اور حرام میں داخل ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ 3 بار درود پاک پڑھ لے اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں گے، اپنی بڑی سی بڑی حاجت کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ فائدہ یقینی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا قبول فرمائے۔ تو معزز سامعین اکرام، تمام دوستوں، تمام بھائیوں اور بہنوں سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام صفاتی ضرور لکھیں۔ معزز سامعین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے شیئر کرنا مت بھولیے۔